تو سوال یہ ہے کہ پھر اس نے کن لوگوں کو سزا دی اس واقعے کے بعد؟ بالکل کیا ٹھیک اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو سزا دی؟ کیا اس نے شمر ابن ذی الجوشن کو سزا دی؟ عمر سعد کو سزا دی؟ کسی کو سزا دی اس نے؟ سادات نے جو اس راہ میں دیکھا ہے وہ تاریخ انسانی میں شاید ہی کسی کنبے نے، کسی گھر کے افراد نے دیکھا ہو. اس نے پھر مدینے کے اوپر چڑھائی کی، جی ہاں وہاں پر اس نے صحابہ کرام کو قتل کیا، پھر اس نے کعبے کے اوپر حملہ کروایا. جی ہاں. جب میدان میں پہنچے اور آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں جملے امام کے یہ ہیں کہ تم ابھی بھی میرے قتل سے باز آ جاؤ، یعنی کہ ابھی بھی تم توبہ کر لو تو میں حسین تمہیں معاف کر دوں گا. حالانکہ حسین نے وقت عصر یہ سوال بھی کیا تھا کہ مجھے کیوں قتل کرتے؟ بالکل. کیا میں نے دین محمدی کو تبدیل کیا؟ بالکل. کیا میں نے تمہارے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کیا یا انصاف پر نہیں رہا؟ کربلا جو ہے بیسیکلی دو نظریوں کی جنگ ہے. ایک یہ کہ جو مادی نظریہ ہے، مثلا دنیاوی زندگی سب کچھ ہے، ایک ہے کہ نہیں دنیاوی زندگی سب کچھ نہیں ہے، اخروی زندگی اہم ہے. جس وقت کی بی بی زینب بات کر رہی ہیں اس میں سوائے خاک و خون کے، کٹے ہوئے گلوں کے، کٹے ہوئے بازوؤں کے، سر بریدہ لاشوں کے، پامال جسموں کے، چیختے چلاتے بچوں کے، جلے ہوئے خیموں میں زینب نے جمال خدا دیکھا. بالکل. جزاک اللہ شیر محمد. انتہائی خوبصورت آواز میں شیر محمد نے کلام پیش کیا، اور بے شک سادات نے جو اس راہ میں دیکھا ہے وہ تاریخ انسانی میں شاید ہی کسی کنبے نے، کسی گھر کے افراد نے دیکھا ہو، لیکن وہ اپنے مقصد سے اور اپنی بات سے نہیں ہٹے. باقر صاحب، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اور جیسا کہ ابھی تک بہت چشم کشا گفتگو ہوئی ہے، بہت سیر حاصل ہے. ایک اور بھی اب ذکر ہوا، جیسے شیر محمد کے کلام کے اندر سادات کا، اہل حرم کا ذکر ہوا ہے. باقر صاحب بالکل جامع آپ نے اس کا وہی جواب دیا اور تسلی بخش بھی ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے، اور جو ہیں وہ ینگسٹرز جو ہیں وہ سوال یہ بھی کر رہے ہیں کہ کربلا کی جنگ کو نہ ہونے دینے کے لیے، کہ یہ نہ ہوتی اور یہ سب قتل نہ ہوتے، امام حسین کسی ریزولوٹ کی طرف چلے جاتے، کوئی صلح حسن جیسی کوئی صلح یا کوئی عہد ہو جاتا، یا کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جیسا آج کل کے لوگوں کی عام فہم کے لیے، تو کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی طرف حسین گئے، جانے کی کوشش کی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور آج کے ذہنوں میں بچوں کے یہ سوال اٹھتا ہے. تو میں پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ تاریخ کا، اور ان افراد سے جن کے ذہنوں میں سوال ہے، وہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ امام حسین جب کربلا کے قریب پہنچے اور حر نے، جو اس وقت یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا، امام حسین کے لشکر کو روکا، تو جو گفتگو ہوئی ہے وہ گفتگو یہی تھی کہ امام حسین نے یہ کہا کہ تم ہمارا راستہ نہیں روکو، ہمیں جانے دو. تو امام حسین تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچا بھی رہے تھے اور یہ بھی چاہتے تھے. میں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک اور عرض کروں بات، کہ امام حسین نے یہاں تک چاہا کہ جب ان کا آخری وقت آتا ہے، یعنی کہ امام حسین جب سب لوگ شہید ہو گئے اور امام حسین آخری وقت عصر جب میدان میں پہنچے اور آخری خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس میں جملے امام کے یہ ہیں کہ تم ابھی بھی میرے قتل سے باز آ جاؤ، یعنی کہ ابھی بھی تم توبہ کر لو تو میں حسین تمہیں معاف کر دوں گا. یعنی کہ امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی انسان ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے. آن ریکارڈ یہ بات ہے امام حسین نے کہا کہ قتل سے میرے باز رہو. اس کا ریزن یہ ہے کہ چونکہ پروردگار عالم نے ان کو نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، اور ان کا کام یہ تھا کہ انسانوں کو دوزخ سے بچا لیں. حالانکہ حسین نے وقت عصر یہ سوال بھی کیا تھا کہ مجھے کیوں قتل کرتے؟ بالکل. کیا میں نے دین محمدی کو تبدیل کیا؟ بالکل. کیا میں نے تمہارے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کیا یا انصاف پر نہیں رہا؟ بالکل. یہ سوالات بھی بالکل. دیکھیں اب یہ سوال بتا رہے ہیں کہ امام حسین کی سوئی فکر کو جگانا چاہ رہے ہیں ان سوالوں کو پوچھ کے کہ کیوں قتل کر رہے ہو، مثلا تمہارے پاس کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے تمہارے پاس قتل کرنے کا. اور اس کے بعد امام نے کہا کہ دیکھو میرے اگر ابھی بھی قتل کرنے سے باز آ جاتے ہو، تو جہاں پہ ریزولوشن کی آپ نے جو بات کی ہے، تو امام حسین نے تو آخری لمحے تک یہ چاہا کہ یہ لوگ اس قتل سے باز رہیں، یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، یہ لوگ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگیں. لیکن جو دشمن تھا وہ اس بات پر مصر تھا کہ دو ہی راستے ہیں. ایک راستہ کیا ہے؟ ایک راستہ یہ کہ آپ بیعت کر لیں، دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا گلا کٹا لیں. تو ایک غیرت مند انسان، ایک انسان کے جو اپنے نفس کی عزت کو باقی رکھنا چاہتا ہے، وہ انسان کیا کرتا ہے؟ وہ انسان اپنا سر کٹا دیتا ہے. امام حسین کہتے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے
عزت کی موت بہتر ہے. بہتر ہے. یعنی آج کے زمانے میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بہت سارے ایسے آپ کو ینگسٹرز بھی ملیں گے کہ جو جاب کرتے ہیں ورک پلیس پہ, اور وہ دیکھتے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے ورک پلیس پہ. کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ ان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں, یا تو وہ جاب چھوڑ دیں, یا جناب وہ اس ظلم کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کو آگے بڑھائیں. ہمارے پاس ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے راستے کو چنتے ہیں, یعنی کہ وہ جاب کو ریزائن کر دیتے ہیں, یعنی کہ وہ رسک جو ان کو مل رہا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن وہ ظلم کا ساتھ نہیں دیتے. دیکھیے اس میں آپ سے کہوں گا کہ جو امام کا قول ہے کہ عزت کی زندگی سے ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے, اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ذلت کی زندگی بیسکلی ظالم کے ساتھ رہنا ہے, ظالم کے ساتھ کام کرنا ہے, اس کے کاموں میں اس کو سپورٹ کرنا ہے, یہ ذلت کی زندگی. امام حسین کہتے ہیں کہ ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ تم بھوکے, مثلا یہ میں خود اس بات کو سمجھتا ہوں, اپنے لیے سمجھتا ہوں اس پیغام کو, کہ اگر میرے سامنے دو راستے ہوں گے تو میں کہوں گا صحیح ہے, میں کم کھا لوں گا, میں زندگی کی جو آسائشوں کو چھوڑ دوں گا, لیکن میں کبھی بھی ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا, چاہے وہ کہیں بھی ہو رہا ہو ظلم, اور جو ظلم میرے سامنے واضح ہو جائے. دیکھیں آج کل ایک کارپوریٹ کلچر کے اندر ایک مشکل ہے اس چیز کو واضح طور پر سمجھنا کہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن ایک اگر ہم کسی کے لیے واضح ہو جائے کہ ہاں یہ ظلم ہے, آپ کے سامنے پیشکش کی جاتی ہے دو چیزوں کی اور آپ سے کہا جاتا ہے یہ تو یہ, اور پھر اس میں سے آپ وہ راستہ چنیں جو آپ کو لگتا ہے کہ عزت کا. لیکن ظالم کے ساتھ رہنے کی عادت بھی تو ایک پڑ جاتی ہے, اسے ہم اسٹاک ہوم سنڈروم کہتے ہیں. جی, کہ ظالم کے ساتھ بھی محبت ہو جاتی ہے اور انسیت ہو جاتی ہے, کہ ظالم کے ساتھ رہنے پہ راضی بھی رہتے ہیں, خوش بھی رہتے ہیں. اس کا کیا حل نکالا ہے؟ دیکھیں جب پہلا ہی اسٹیپ آپ لیتے ہیں اس ظلم کے ساتھ, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں کر رہا, یہ جو بھی آرگنائزیشن, جو بھی انسان ہے, دوست ہے آپ کا جو بھی, اور آپ اس پہلے مرحلے کے اوپر اس کو مطلب نہیں چھوڑتے, تو پھر جیسے جیسے وقت بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے آپ کے لیے مشکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ویسے ویسے آپ کے لیے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے, اور جب آپ اس کا ساتھ دیتے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ, کیونکہ آپ بعض دفعہ اس کے ایسے کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ غلط ہے, اور آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے پیچھے ہٹنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر یہ جو کام ہے اگر میں نے اب اور آگے بڑھا تو یہ کام غلط ہے, تو وہاں ایک انسان کو جو حسینی فکر رکھتا ہے, یا جو الہی فکر رکھتا ہے, یا جو اسلامی فکر رکھتا ہے, وہ کیا کرے گا, وہ اپنے آپ کو پیچھے کر لے گا کہ نہیں میں یہ کام تو نہیں کر سکتا. ہاں صحیح ہے, میں چھوٹا موٹا کوئی کام کر لوں گا, میں مثلاً میں رکشہ چلا لوں گا, اب ہمارے یہاں تو ایک چھوٹا کام سمجھا جاتا ہے, لیکن حلال طریقے سے آپ اگر کما سکتے ہیں تو آپ کے ایسے ہی راستے بھی موجود ہیں. ہاں صحیح ہے, آپ کو زندگی میں آسائشیں نہیں ملیں گی, لیکن آپ کا جو نفس ہے وہ مطمئن رہے گا کہ آپ نے کبھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیا. تو امام حسین سے جو سیکھنے والا مرحلہ جو جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کا ساتھ نہ دیں, چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی مادی آسائشوں کو چھوڑنا پڑے. میں نے شروع میں بھی آپ سے بات کیا تھا, کربلا جو ہے بیسکلی دو نظریوں کی جنگ ہے. ایک یہ کہ جو مادی نظریہ ہے, ٹھیک ہے, مثلا دنیاوی زندگی سب کچھ ہے. ایک یہ ہے کہ نہیں, دنیاوی زندگی سب کچھ نہیں ہے, اخروی زندگی اہم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اخروی زندگی کی آپ نے بات کی, اور بالکل آپ نے اس وقت ظالم کی بات کی. میں آپ سے اسپیسیفکلی جاننا چاہوں گا کہ واقعہ کربلا میں عصر عاشور کے بعد جو آگے ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت تو مرد تو تمام ہی تر سب قتل ہو گئے سوائے امام زین العابدین کے. اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو سلسلہ کربلا کا آگے بڑھا ہے اس میں تو تمام تر اہل حرم میں خواتین اور بچے ہی شامل تھے. وہ جاننا چاہیں گے ینگسٹرز, یا سوال کریں گے کبھی اگر آپ سے کہ اتنے بڑے پیغام کو, اتنے بڑے بیانیے کو آگے لے کر چلنا جو ہے وہ ان کے لیے کیسے ممکن ہوا, اور اس کے لیے خاص چیز انہیں کیا کرنا پڑی؟ کربلا کے اندر جو خواتین کا اور بچوں کا کردار رہا سید الشہداء کی شہادت کے بعد, وہ واقعاً ہم سب کے لیے بھی ایک تو مشعل رہا ہے, اور پھر ایک ایسا مثلا میں کہوں گا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جس کے اندر ہم غور کر سکتے ہیں. دیکھیں جناب, میرے لیے تو یقین کیجئے کہ آپ خطا کلامی معاف, لیکن میرے لیے تو بعض دفعہ ناقابل یقین سا رہتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک عام انسان کے لیے واقعاً یہ اس چیز کو درک کرنا اور اس چیز کو سمجھنا کہ کوئی خاتون یا کوئی بچہ یا بچی اتنی مضبوط اور اتنا نظریے پر یقین, دیکھیں یہ اسی وقت مثلا پھر ہم ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ پھر یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ یقین کی اس منزل پر ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہماری نگاہوں سے سارے پردے ہٹ بھی جائیں نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جناب زینب کو وہ جملہ کہ جب وہ امام حسین کے, یا جب یزید نے دربار شام میں ان سے پوچھا کہ خدا نے کیسے
تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو شکست دی نعوذ باللہ. تو اس پہ جناب زینب کو جملہ جو بہت ہی مشہور جملہ ہے بی بی کا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے افکار، ان لوگوں کا خدا پر یقین کتنا زیادہ مضبوط تھا، اور ان کو اس روحانی اور معنوی دنیا جو زندگی ہے اس پر ان کا یقین اس حد تک ان کے اندر سرایت کر چکا تھا کہ بی بی فرماتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، کہ کربلا کے اندر سوائے ہم نے پروردگار عالم کے جمال کے کچھ دیکھا ہی نہیں. واہ واہ واہ، یعنی سبحان کوئی اللہ، سبحان اتنی اللہ، سبحان شہادتوں کو اللہ، دیکھنے اللہ کے بعد، اکبر، اللہ اکبر. یعنی کہ اپنے بھائی کے کٹے ہوئے گلے کے اندر جناب زینب کو پروردگار عالم کا جمال خدا، جمال نظر آ رہا ہے. جمال خدا، مثلا یہ جملہ جھنجھوڑنے کے لیے انسانی فکر کو، واقعی ینگسٹرز کو، کہ وہ مثلا وہ اس پہ پی ایچ ڈی کر لیں کہ کیسے کوئی خاتون، کیسے کوئی بہن اتنی مضبوط، وہ کیا طاقت تھی کہ جس نے جناب زینب کو اتنا مضبوط بنایا کہ وہ بی بی کے جو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلی. یعنی کہ جس وقت کی بی بی زینب بات کر رہی ہیں اس میں سوائے خاک و خون کے، کٹے ہوئے گلوں کے، کٹے ہوئے بازوؤں کے، سر بریدہ لاشوں کے، پامال جسموں کے، چیختے چلاتے بچوں کے، جلے ہوئے خیموں میں زینب نے جمال خدا دیکھا. بالکل. مطلب اب یہ وہ طاقت تھی اہل حرم کے اندر کہ جس کے ذریعے سے اس پیغام کو عام کیا اور اس پیغام کو پہنچایا، کیونکہ دشمن یہ سمجھ رہا تھا، اور آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ کسی کی بات نہیں سن رہا، کوئی طاقتور ہے اور وہ چاہتا ہے کسی مرد سے کہ اپنی بات کو منوائے اور وہ نہیں سنتا یا اس کی بات کو نہیں مانتا، کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے گھر والوں پر ظلم کیا جاتا ہے. جی ہاں، خواتین کو پریشرائز کیا جاتا کرنے ہے. کے لیے، صحیح ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہاں پر جو بڑے بڑے لوگ اس ہیں شخص کو توڑنے کے لیے، ٹوٹ جاتے ہیں، آن دا نیز لانے کے لیے، آن دا نیز لے آتے ہیں اسے. تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی فیملی کے کا ایک بہت ہی سینسٹیو بالکل صحیح پارٹ ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس فیملی کے نظریات کو یا ان کی حرکات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. لیکن کربلا کے اندر امام حسین جن خواتین کو لے کر آئے نا، وہ خواتین مثل پہاڑ، ان کے نظریات مضبوط تھے، ان کا عقیدہ پر. کیا وجہ اس کی سمجھتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ بس وہی ہے کہ خدا بند عالم پر یقین، اس بات پر کہ اصل طاقت کا مرکز جو ہے وہ تلوار اور سنا نہیں ہے، اصلی طاقت کا مرکز جو ہے وہ افرادی قوت نہیں ہے، اصلی طاقت کا مرکز جو ہے وہ حکومت پر بیٹھنا نہیں ہے، اصلی طاقت کا مرکز ذات پروردگار ہے. بالکل. اب یہ بالکل اس کے اندر کچھ بچے، ینگسٹرز، میں سوال کو بہت ویلکم کرتا ہوں اور میں ان سوالوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. یہ سوال بھی آیا، پہلے یہ بتائیے گا کہ اس میں فردر آن کربلا ہو گئی، شام کے بازار دیکھ لیے، ظلم ہو گیا، اب زندان پہنچ گئے، کتنے عرصے اہل حرم زندان میں رہے، یہ بچوں کو آگاہ کیجیے گا. اور نمبر 2، زندان سے ان کو جس عرصے کے بعد بھی چھوڑا گیا، کیا وجہ تھی کہ یزید انہیں چھوڑنے پہ رضامند ہوا؟ پہلا سوال کہ زندان میں کتنے عرصے رہے، روایات اور تاریخ میں جو زیادہ معتبر ہے وہ تقریباً 1 سال کا قریب عرصہ جو ہے وہ اہل حرم زندان شام میں رہے. ٹھیک. اور دوسرا سوال دوبارہ ذرا پوچھ لیجیے گا کہ کن وجوہات کی بنا پر وہ ان کو 1 سال بعد چھوڑنے پر راضی ہوا؟ اس نے ان کو 2 سال کیوں نہیں رکھا، 3 سال کیوں نہیں رکھا، 5 سال، 10 سال وہ چاہتا رکھتا، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے کہ حاکم تھا، جابر تھا اور سب کچھ اسی کا تھا. کیا وجہ ہے کہ وہ ان کو وہاں سے ریلیز کرنے پہ راضی ہوا؟ دیکھیں، ہم جب جنگوں کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں جو ملک حملہ کرتا ہے وہ اپنے اہداف مقرر کرتا ہے. مثلا وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ حاصل کرنا ہے. یزید نے بھی جب اہل حرم پر سید الشہداء کا راستہ روکا اور حملہ کیا تو اس کا بھی ایک ہدف تھا. وہ ہدف کیا تھا کہ امام حسین بیعت کر لیں. امام حسین نے بیعت ان کے شہید ہو گئے. پھر وہ ہدف کس پر آیا؟ امام زین العابدین پر اور اہل حرم پر. وہ سمجھ یہ رہا تھا کہ اب ان پر اتنے ظلم ہو چکے ہیں، ان کا کنبہ ختم ہو چکا، سب کچھ ہو گیا، یہ اب بیعت کر لیں گے. لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اس ہدف کو حاصل کروں، وہ تو خیر دور کی بات ہے، تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ اس کو نیوٹرلائز بھی نہیں کر سکا. مثلا جو اس نے ظلم کیا، بالکل اس کو ڈیفیوز بھی نہیں کیا، اس نے وہ ڈائلیوٹ نہیں ہو سکا.
کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے اہل حرم کو قید خانے میں قید کیا، جس کا اور وہ اچھا اپنے طور پر سمجھ رہا تھا کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ قید خانہ رکھیں گے کہ جو شاہراہ عام ہوگی، تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ عبرت حاصل کریں گے، جو حکومت کے خلاف جائے گا اس کا یہ حشر ہوگا. خارجی نے خروج کیا جی، تو اس کا حشر یہ کریں گے ہم. لیکن ہوا اس کے مقابل میں مختلف. یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک تو چال ہے جو تم چلتے ہو، اور ایک چال ہے جو خدا چلتا ہے. اور خدا واللہ لا ہوا خیر الماکرین، کہ خدا جو ہے بہترین چال چلنے والا ہے. تو اب اس نے تو یہ سوچ کے کیا کہ اہل حرم کو ایسی جگہ بٹھائیں کہ جہاں پر لوگ ان کو دیکھیں اور ان کی اس حال سے عبرت حاصل کریں. لیکن معاملہ کچھ الٹ ہوا. الٹ یہ ہوا کہ جب لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو جناب زینب، امام زین العابدین سے سوالات کرتے تھے کہ آپ لوگ کیوں ہیں یہاں پر. پھر امام ان کو اپنا تعارف کراتے تھے کہ ہم کون ہیں، ہم اہل بیت کے گھرانے والے ہیں، ہم وہ گھرانے والے ہیں کہ جس پر پروردگار عالم نے نبوت کو نازل کیا، جس پر قرآن کو نازل کیا، ہمارے گھر میں رسالت کو اتارا. تو یہ جو تبلیغ ہوئی 1 سال کے اندر، اور پھر شام جیسے علاقے کے اندر جہاں پر دشمنی علی بن ابی طالب کا بیج بویا گیا تھا ایک زمانے کے اندر، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو بہت ہی معزز افراد ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے قرآن کے اندر جن کی محبت کو واجب کیا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ دیکھیں، پھر بات وہی ہے کہ جو حق ہوتا ہے نا، وہ کبھی چھپتا نہیں ہے، دبایا نہیں جا سکتا اس کو. تو لوگوں کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوا، ان کے دل منقلب ہونا شروع ہوئے. ہوئے. یہ جو زندان تھے، یہ جو قید خانے تھے، میں بچوں کی نالج کے لیے آپ سے چاہ رہا ہوں پوچھنا، یہ ایسی جگہ پہ رکھے گئے تھے جو پبلک کے لیے اویلیبل تھے؟ بالکل، مطلب پبلک سائٹ میں تھے، پبلک سائٹ میں، تاکہ دیکھیں اس کا. اچھا، تو یعنی کہ یہ معذرت جی کہ یعنی کہ یہ عمل کر کے 1 سال تک یہ یزید نے سیلف ڈسٹرکٹ قسم کی پالیسی اپنائی تھی. بالکل. دیکھیں پھر آپ کے خود پاس ہی وہ اپنی تباہی بن گیا تھا. تباہی بن گیا. یہاں پر آپ سوائے اس کے کہ آپ اس آیت کے مفہوم کو جب آپ کے سامنے جس کا ترجمہ پیش کیا، اس کو واضح طور پر دیکھیں کہ ایک چال تم چل رہے ہو، تمہاری چال یہ ہے کہ ان کو اتنا نعوذ باللہ لوگوں کے نگاہوں میں ان کا جو سوشل پرسونا ہے اس کو اتنا ڈیگریڈ کر دیا جائے، اتنا گرا دیا جائے کہ لوگ کبھی بھی میرے خلاف اٹھنے کی تصور بھی نہ کریں، جرت نہ کریں. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کہا اچھا صحیح، اب یہیں سے یہ پیغام عام ہوگا، یہیں سے ان کی مظلومیت جو ہے لوگوں، چونکہ ظاہر سی بات ہے ایک حقیقت کو آپ چھپا نہیں سکتے نا، انسان کا دل پروردگار عالم نے ایسا جو نیریٹو پھیلا وہاں پہ ان کو رکھنے کی وجہ سے 1 سال تک، وہ پریشر ڈیولپ ہوا یزید کے اوپر. وہ پریشر ایک ڈیولپ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ افراد، انہوں نے تو کوئی خروج نہیں کیا، انہوں نے تو کبھی حکومت کے خلاف کوئی خروج نہیں کیا، ان کا، اور یہ تو اہل بیت کے گھرانے والے. امام حسین بہرحال مولا کائنات سے ایک بغض تھا، لیکن امام حسین کی جو احادیث، ظاہر سی بات ہے ان کے حوالے سے جو احادیث رسالت مآب کی ہیں کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اور اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں، تو ایک بہرحال تھوڑا نرم گوشہ تھا، یا آپ کہہ لیں کہ ایک نیوٹرل سمجھا جاتا تھا امام حسین کے حوالے سے. پھر سال گزر گیا، اہل حرم رہا ہوئے، بیانیہ یزید جان چکا تھا کہ پھیل رہا ہے. ان کو چھوڑتے وقت، ریلیز کرتے وقت اسے خوف نہیں آیا؟ اس کو یہ لگا، دیکھیں اب اس کا تھوڑا سا میرا اپنا ذاتی جو میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ شاید یزید ڈر بھی گیا، اور وہ اتنا کوئی سینسیبل قسم کا انسان نہیں تھا. صاحب یہ سوالات بچے پوچھ رہے ہیں، صحیح ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک استاد جو ہیں وہ بتائیں تو بہت بہترین ہوگا. تو یزید جو ہے وہ، اس کو یہ لگا کہ غنیمت اس چیز میں ہے کہ ان لوگوں کو اب یہاں سے رہا کر دیا جائے، اور یہ اپنے گھر واپس چلے جائیں، اور یہاں پر جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. ظاہر ہے یہ لوگ چلے جائیں گے، لوگوں سے ان کا رابطہ نہیں ہوگا، لوگ ان کو نہیں دیکھیں گے. کہتے ہیں ہم انگریزی میں گڈ ریڈنس. جی، وہ چاہتا تھا کہ ان کو یہاں سے بھیج دوں گا تو یہ بیانیہ شاید دم توڑ دے، بیانیہ دم توڑ دے، اور ایک میں نئی چیز ایک ڈیولپ کر لوں کہ بھائی دیکھیں میں نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے ساتھ نیک سلوک کیا. یعنی کہ اگر آپ وہ جملے سنیں جو یزید نے امام زین العابدین سے کہیں، ان سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یزید کا ایک سافٹ کارنر اس کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اہل بیت کے حوالے سے، کہ میں آپ کو رہا کر رہا ہوں، آپ کو مثلا کیسے جانا ہے میں آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں کہ یہاں سے آپ کو لے کر جایا جائے گا، اور ساری اماریاں ہوں گی اور سب چیزیں ہوں گی. اس پہ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ اے یزید، بابا کے بعد اس قافلے کے سلاح جناب زینب ہیں. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں یزید پیشکش کر رہا ہے ایک چیز کی، اور امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پیشکش کو ابھی قبول نہیں کر سکتا، پہلے میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھوں گا. یعنی کہ جو شخص بیعت طلب کر رہا تھا اب وہ پیشکش کر رہا ہے رہائی کی، اور اس پر بھی امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ رہائی اس وقت قبول کریں گے جب ہماری پھپھی اس کو قبول کریں گے. اور پھر جناب زینب نے شرائط رکھی. امام وقت ہوتے ہوئے بھی امام زین العابدین علی ابن الحسین نے یہ کہا کہ اختیار اس وقت میری پھپھی کے پاس ہے. تو کیا کربلا ہمیں
بے انتہا عزت و احترام و تکریم اور تقدیس کا ہر وقت درس دے رہی ہے. دیکھیں آپ نے وہ سوال کیا ہے جو میں چاہتا تھا کہ کہیں سے یہ بات آئے تو میں عرض کروں. دیکھیں قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ عزت خدا کی طرف سے ہے اور ذلت بھی خدا کی طرف سے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن وَتُذِلُّ تَشَاءُ مَن تَشَاءُ. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ جو واقعہ اس کے بہت سارے پہلو میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ ان آیتوں کا صحیح معنوں کے اندر اگر آپ کو فزیکلی کچھ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے آیتیں ظہور پذیر ہو رہی ہیں تو کربلا میں خاص طور پہ یہ والا موقع ہے کہ جب جناب زینب کو رہا کیا گیا. مثلا ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں نعوذ باللہ ان کو اس طریقے سے لے کر آیا گیا کہ جیسے اپیرنٹلی جیسے کسی غلام کو لے کر آیا جاتا ہے, یعنی جس کو ہم دنیا میں آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے اور ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے دنیا کی نظر میں. قرآن یہ کہہ رہے کہ اصل رسپیکٹ وہ نہیں جو دنیا کی نظر میں, اصل رسپیکٹ وہ ہے جو خدا کی نظر میں. اور خدا کی نظر میں جب عزت ہوتی ہے تو وہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. تو یزید فاتح اس وقت تھا. اپیرنٹلی تو سارے مرد قتل ہو گئے تھے اہل بیت کی طرف سے. اپیرنٹلی تو یہ پابند سلاسل تھے, زنجیروں میں تھے, جکڑے ہوئے تھے. اپیرنٹلی تو اس نے ان کو لاغر اور نحیف تک کر دیا تھا, بالکل کہ اتنے کمزور ہو گئے تھے. اپیرنٹلی تو 25 برس کے سن میں امام زین العابدین کے بال تک سفید ہو چکے تھے. اپیرنٹلی تو بی بی زینب جب واپس مدینے پہنچی ہیں تو ان کے اپنے خاوند ان کو پہچان نہ سکے. ٹھیک ہے, تو اپیرنٹلی تو بیسکلی یزید واز وننگ, رائٹ. ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ حکومت پر بیٹھے ہیں اور اگر ہم تسلسل دیکھیں بات رسالت میں آپ تو ہمیں یہ جملے ملتے ہیں کہ جو حکومت پر حاکم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے ان لوگوں کا کہ جو اس کی ماتحت ان کا خیال کرے اور ان کے کھانے پینے کا اور جو بھی ان کے چیزیں اس کا خیال کرے. تو یزید حاکم تھا, یزید کی ذمہ داری تھی, اگر اس کو نہیں بھی معلوم تھا تو اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ کام نہیں ہونے دیتا. اور اگر فرض کریں بالفرض اس کو نہیں پتا تھا اور جب پتا چلا تو سوال یہ ہے کہ پھر اس نے کن لوگوں کو سزا دی اس واقعے کے بعد. کیا اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو سزا دی؟ کیا اس نے شمر ابن ذل جوشن کو سزا دی؟ عمر سعد کو سزا دی؟ کسی کو سزا دی اس نے؟ اگر اس نے سزا نہیں دی جبکہ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ان کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے. واقعہ کربلا کے بعد یہ سلطنت کے مختلف حصوں کے اندر بھاگ گئے تھے. لیکن جو خدا کے نور کو بجھانے کی کوشش کرے گا, قرآن کی آیتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو خدا کے نور کو بجھانے کی کوشش کرے گا وہ کتنی بھی کوشش کر لے وہ نور نہیں بجھ سکتا. اور وہ جو سورہ کوثر ہے جو یہ کہتی ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی اور اور آپ کا دشمن جو ہے وہ بے اولاد رہے گا. یعنی بے اولاد یعنی اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو یزید نے جو کارنامے انجام دیے اپنی زندگی کے اندر ایز اے ایڈمنسٹریٹر جیسے ابھی آپ عرض کر رہے ہیں اور لوگ اس کی وکالت کرتے ہیں, مجھے حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے. ایک بار طبقہ جو مطلب اپنے بچوں کو اس بات بتانے کے لیے کہ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پرکھیں اس بات کو. مثلا ایک شخص ہے کہ جو اتنا ظلم کرتا ہے اور اس کے بعد واقع حرہ ہوتا ہے مدینے کے اندر جو صحابہ کرام کو قتل کیا جاتا ہے, توابین کا واقعہ بات کیا ہو اس کے یزید کی زندگی کے اندر جب امام حسین کی شہادت ہو گئی اور سب یہ واقعہ ہو گیا, اس نے پھر مدینے کے اوپر چڑھائی کی, وہاں پر اس نے صحابہ کرام کو قتل کیا, پھر اس نے کعبے کے اوپر حملہ کروایا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ان سب چیزوں کے کرنے کے بعد دیکھیں ابرہا نے کیا کوشش کی تھی, ابرہا نے کوشش کی کہ خانہ کعبہ کو اٹھا دے. پروردگار عالم نے کیا انجام دیا؟ پروردگار عالم نے ننی ابابیلوں کے ذریعے سے پورے لشکر کو ختم کر دیا. آج کوئی معقول آج کوئی اس کا نام من سجیل, بالکل آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ لوگ اس کو عبرت کے نشان کے طور پر یاد کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جو ابرہا کا حال ہوا وہی حال یزید کا ہوا کہ جو کوئی نمائندہ پروردگار کو پاکیزہ خون کو سار اللہ کو کوئی بہائے گا اور ظلم کرے گا, جو روح بیت اللہ کو خون جس کا خون بہائے گا تو اس کا حشر یہی ہوگا کہ پروردگار عالم اس کو نشان عبرت بنا دے گا. کہ کیا وجہ ہے آج کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا ماڈرن زمانہ, اتنا سائنٹیفک ہونے کے باوجود بھی سوشل میڈیا کا ریئلم اس وقت پھیلا ہوا ہے اور جکڑے ہوئے ہے ہر انسان کو, خاص طور پہ ینگسٹرز کو. آج بھی آپ دیکھتے ہیں عزاداری جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے. کیا دکھتا ہے آپ کو کہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے بیانیے گردش کر رہے ہیں. آج کے زمانے میں کیا دکھتا ہے آپ کو سب سے اسٹرانگ چیز کیا ہے جو عزاداری کو, ذکر حسین کو جاری رکھے ہوئے ہیں آج کے زمانے میں؟ امام حسین کا پیغام ہے اور اس پیغام کی آفاقیت ہے کہ امام حسین ظلم کے سامنے نہیں جھکے, امام حسین نے اپنا سر نہیں جھکایا ظلم کے سامنے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ
کربلا کے بعد 2 ہی گروہ ہیں، ایک ظالمین کا گروہ ہے اور ایک ان کے مقابل میں ان افراد کا گروہ ہے جو اس کے ظلم کو قبول نہیں کرتے۔ تو چونکہ آج کا ینگسٹر جو ہے وہ سمجھدار ہے، وہ ظلم کو قبول نہیں کرنا چاہتا اور اس کو کچھ موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، اس کو کچھ حرارت چاہیے، جیسے سبسٹنس. بالکل۔ تو کربلا اس کو وہ حرارت پہنچاتی ہے۔ کربلا کو جب وہ پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے، ان قربانیوں کے دفتر کو دیکھتا ہے، تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا جو ہے مثلا انسان کی اپنے نفس کی بلندی کی علامت ہے۔ نیلسن منڈیلا کو ہم جانتے ہیں، ایک زمانے وہ جیل میں رہے، کتنے عرصے انہوں نے قید کاٹی، لیکن انہوں نے ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا اور آج دنیا ان کو ہیرو کے طور پر جانتی ہے۔ تو امام حسین کا بیانیہ سوشل میڈیا پر اور ادھر وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ امام حسین کا جو پیغام ہے اتنا آفاقی ہے کہ کسی زمانے میں ماند نہیں پڑے گا، چاہے دنیا میں کتنی ہی ترقی کیوں نہ ہو جائے یا دنیا کتنی پستی کی طرف کیوں نہ چلی جائے، آپ کو ہر زمانے میں وہ حریت پسند لوگ ملیں گے کہ جو امام حسین کے اس پیغام سے جناب موٹیویشن لیتے ہیں، امام حسین اس قربانی سے موٹیویشن لیتے ہیں اور اپنے زمانے کے یزید کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل باقر صاحب، بالکل جیسا کہ آپ نے ابھی اس وقت کہا، حریت اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، کربلا میں ہمیں سب سے نوجوان ترین پیغام جو ملتا ہے وہ حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ملتا ہے۔ انہوں نے زندگی اور موت اور شہادت اس کو دیکھتے ہوئے کوئی بات کی ہو جو اپنے نوجوانوں تک ہم پہنچا دیں آپ کی زبان سے۔ میں 2 چیزیں ایڈ کروں گا، ایک تو حضرت قاسم کا موت کے حوالے سے ان کا کیا ویژن تھا، کیا نظریہ تھا۔ دیکھیں ہر انسان کو مرنا ہے اور امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی موت کس طرف ہوتی ہے تاریخ، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا۔ بالکل۔ تو حضرت قاسم سے جب انہوں نے امام حسین نے پوچھا بیٹا تم موت کو کیسا پاتے ہو، تو حضرت قاسم کہتے ہیں چچا جان میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ ہائے یعنی کہ موت کا جو ذائقہ، جیسے قرآن کہتا ہے نا کلو نفس ذائقۃ الموت، تو جو موت کا ذائقہ ہے وہ قاسم بتا رہے ہیں کیسا ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر جو ہم نوجوانوں کے لیے ان کا پیغام تھا کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین نے یہ کلمہ جاری کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ایک مرتبہ حضرت علی اکبر نے پوچھا بابا اس کلمے کا کیا مقام ہے، تو امام حسین فرماتے ہیں کہ اے بیٹا میں سن رہا ہوں کہ ندا دینے والا ہی ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے بابا سے کہا 18 سال کا سن ہے، آج ہمارے 18 سال کا جوان کیسے سوچتا ہے اور حضرت علی اکبر کیسے سوچ رہے ہیں زندگی اور موت کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے بیٹے کو دیکھا اور کہا اے بیٹا اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون حق پر ہوگا؟ تو پھر علی اکبر نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو ہم سب کے لیے مشعل لے رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے بابا پھر اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے؟ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر جا پڑے۔ ہمارے ساتھ مدرس، معلم، استاد، پرنسپل اور خطیب اہل بیت جناب باقر صاحب موجود تھے، جن کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم ناظرین جان چکے، آج ہم نے کئی سوالات کیے، ان کے جوابات لیے کہ کربلا کیا ہے، اس پر کیا اعتراضات کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ تعریف اور مدح تو ہوتی رہتی ہے، ہم سوالوں کے جواب دیں، یہ ان ایام کی ایک خاصیت، اور ہم نے سوالوں کے جوابات آج دیے ہیں اور بالکل چھانٹ چھانٹ کے دیے ہیں۔ ممکن ہے آپ کو کئی سوالوں کے جواب ملے ہوں گے، خاص طور پہ ینگسٹرز کو۔ اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں جناب شیر محمد صاحب کے ایک کلام کے ساتھ میں۔ ہمیں اس پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے گا، کلام سنیے۔ غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، پردیس میں حسین کی، پردیس میں حسین کی بستی اجڑ گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، دریا سے جب نہ لوٹا سعادت کا سہارا، اولاد فاطمہ نے
پھر چین ہی نہ پایا، زہرا کی کائنات ہی، زہرا کی کائنات ہی بن میں اجڑ گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، تیری لاڈلی سکینہ صد میں اٹھا رہی ہے، جب سے گیا ہے غازی اس کو بلا رہی ہے، سوتی نہیں ہے چین سے، سوتی نہیں وہ چین سے، اتنا وہ ڈر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، زینب نے بعد کیا کیا، زینب نے بعد تیرے کیا کیا ستم اٹھائے، دل کے وہ زخم سارے کس کو بھلا دکھائے، ہونٹوں پہ تیرا نام تھا، ہونٹوں پہ تیرا نام تھا، زینب جدھر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، حسنین کا تھا بازو، کنبے کی جان تھا وہ، شہزادیوں کے سر پہ ایک سائبان تھا وہ، سب کو جدائی یہ تیری، سب کو جدائی یہ تیری بے آس کر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی، پردیس میں حسین کی، پردیس میں حسین کی بستی اجڑ گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی۔